لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلوات مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صل علی محمد وعلی محمد مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں سورہ مبارکہ الحمد قرآن مجید پورا ایک طرف اور سورہ الحمد ایک طرف قرآن میں یہ واحد سورہ ہے جو قرآن کے برابر سورہ ہے ابھی آپ میری تقریر کے بعد قرآن جا کر کھولیے سب سے پہلا جو پارہ ہے وہ سورہ بقرہ سے شروع ہو رہا ہے الف لام میم پہلے پارے کا نام کیا ہے الف لام میم الف لام میم پہلا پارہ شروع ہو رہا ہے مگر اس پہلے پارے میں سورہ الحمد نہیں ہے سورہ الحمد پہلے پارے سے پہلے ہے یعنی توجہ ہے یعنی قرآن شروع ہو رہا ہے الف لام میم سے اور الف لام میم سے پہلے ہے سورہ الحمد قرآن کا آغاز جہاں سے ہو رہا ہے وہ علیحدہ ہے اور سورہ الحمد علیحدہ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سورہ الحمد قرآن میں نہیں ہے مگر میں آپ کو ایک دعوت دے رہا ہوں اب جا کے دیکھیے گا کہ قرآن کا پہلا پارہ سورہ الحمد کے بعد ہے یہ اس لیے ہے کہ پورا قرآن ایک طرف ہے اور سورہ الحمد ایک طرف ہے یہ سورہ مبارکہ الحمد جو میں نے ابھی آپ کے سامنے اور آپ اور ہم روزانہ یہ واحد سورہ ہے جو شاید نہیں یقیناً کوئی مسلمان نہیں ہوگا جسے یہ سورہ یاد نہ ہو ہر مسلمان کو میں نہیں جانا چاہ رہا ان سیاستدانوں کی طرف کہ جنہیں سورے یاد نہیں ہوتے لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ کوئی مسلمان نہیں ہوگا جسے سورہ الحمد یاد نہ ہو سورہ الحمد میں 7 آیتیں ہیں اور اسے سبع المثانی بھی کہا گیا ہے یعنی 2 مرتبہ 7
7 کو 7 سے ضرب دیں، 7 کو 7 سے جمع کریں، 14 بنتا ہے نا، 7 اور 7 14۔ میرے اور آپ کے ہاتھ میں یہ جو بند ہے نا، یہ بھی 14 ہے۔ گن لیجئے اگر میں یقین نہیں ہے تو۔ 5 انگلیوں میں 14 بند ہیں۔ اللہ نے ہر انگلی میں 3 رکھیں، انگوٹھے میں 2 رکھیں، 14 پورا کرنے کے لیے۔ یعنی 5 انگلیوں میں 14، اور یہ 5 جب مل جاتی ہیں تو پھر طاقت بنتی ہے، اور جب یہ طاقت بنتی ہے تو پھر یہ ید اللہ کہلاتا ہے۔ ان کے اتحاد سے پھر یہ طاقت بنتی ہے، اور پھر جس ہاتھ سے اللہ کائنات کو بناتا ہے وہی ید اللہ کہلاتا ہے۔ تو یہ آپ چلے جائیے سب المثانی، میرا مضمون یہ نہیں تھا، یہ چند جملے میں نے کہہ دیے۔ اصل تو مضمون یہ ہے کہ سورہ الحمد پورے قرآن کا جو دم اور طاقت ہے، پورے قرآن میں جو طاقت ہے وہ ایک طرف، اور سورہ الحمد کی طاقت ایک طرف۔ اللہ نہیں چاہتا کہ اللہ کسی مسلمان کی نماز قبول نہیں کرتا جس میں سورہ الحمد نہ پڑھی جائے۔ نہ سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں، میں یہاں پر میرے سنی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، مسئلہ سنی شیعہ کا نہیں ہے، مسئلہ اسلامی تعلیمات کا ہے۔ تو سنی بھی اس حدیث کو، نبی کی اس حدیث کو صحیح مانتا ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ سنی شیعہ کے ہاں دونوں حدیث، یہ دونوں کے ہاں حدیث ہے، یعنی سنی کے ہاں بھی حدیث ہے، یہ شیعہ کے ہاں بھی ہے۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ہے ہی نہیں جب تک کہ اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ اچھا، یہ میں اپنے آپ سے بات اور آپ سے بات کروں کہ اس عنوان کو، اس مضمون کو کیوں سوچ رہا تھا، راستے میں سوچ رہا تھا کہ کس مضمون پر بات کریں۔ میرے بھائی جناب سہیل رضا صاحب نے بتایا کہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، مرحومین کی مغفرت کی مجلس ہے، ایسے ہی ہے، ان کی مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں۔ بہت بڑی تعداد ہے، صلوات ذرا اور بہتر ہونی چاہیے۔ اور بھی بہتر صلوات۔ یقین جانیے صلوات پڑھنے سے رزق بڑھتا ہے، بلند تر صلوات پڑھیں۔ توجہ ہے، بات آگے بڑھے۔ پورے قرآن کا مفاد اور طاقت اور سورہ الحمد کی طاقت۔ ارشاد ہو رہا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں ہے جو سورہ فاتحہ یعنی الحمد نماز میں نہ پڑھے۔ تو الحمد کے بغیر نماز اللہ قبول نہیں کرتا۔ جی، یہ جو سورہ الحمد ہے اس کا ذرا ترجمہ اور تھوڑی سی تفسیر سن لیجیے۔ اب موضوع تو میں نے وہ لیا ہے جو 10 دن میں بھی میں طالب علم بیان نہیں کر پاؤں گا۔ سورہ الحمد کی تفسیر 10 دن سے بھی زیادہ کی تفسیر ہے، اور اس پر کام بھی کر چکے ہیں، ہم پڑھ بھی چکے ہیں، اشرا پڑھ چکے ہیں، بلکہ 3 اشرے سورہ الحمد پڑھ چکا ہوں، ریکارڈ پر بھی موجود ہے، نیٹ پر بھی موجود ہے۔ تو وہ 3 نشرے تو آپ کو نہیں سناؤں گا، اتنا وقت بھی آپ کے پاس اور میرے پاس نہیں ہو پائے گا، اور آج ایک مجلس کے اندر کیسے ہو، لیکن ذرا ترجمہ سنیے۔ ارشاد ہو رہا ہے، تھک تو نہیں رہا، ارشاد ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، ہر طرح کی حمد اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ ہر طرح کی حمد، جتنی بھی حمد ہے وہ اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ پہلے تو یہ جملہ کہنے کے بعد پڑھنے والا خود عالمی ہو جاتا ہے۔ پڑھنے والا جو بول رہا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، ہر طرح کی حمد، کتنا بڑا وسیع کام ہو گیا، کتنا دل بڑا کر لیا، کتنا ذہن وسیع کر لیا، کتنا اپنے آپ کو اونچا کر لیا۔ انسان فٹوں سے نہیں ناپا جاتا، انسان سوچ سے ناپا جاتا ہے۔ جس کی سوچ بڑی ہوتی ہے وہی بڑا ہوتا ہے، جس کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ معاشرے میں بونے لوگ وہ ہیں جن کی سوچ چھوٹی ہے، اور معاشرے کے سردار لوگ وہ ہیں جن کی سوچ بڑی ہے۔ ممکن ہے علاقے کا سردار چھوٹا ہو اور علاقے کا بچہ بڑا ہو،
بڑا کیسے طے کریں گے کون بڑا ہے؟ بڑا وہ ہے جس کی سوچ بڑی ہے، جس کا خیال بڑا ہے، جس کی سوچ اونچی ہے. جی چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھنے والا بڑا آدمی نہیں ہوتا. معمولی بیریئروں سے رک جانے والا بڑا آدمی نہیں ہوتا. چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں پر رک کر اپنا وقت ضائع کرنے والا بڑا آدمی نہیں ہوتا. ایک بہت بڑے فوجی افسر بتا رہے تھے کہ وہ 3 دن تک صحراؤں میں سفر کرتے رہے، کوئی انہیں آبادی نہیں ملی. اچانک دور سے ایک آبادی نظر آئی تو قریب گئے تو ایک بہت بڑے گھر پر باڑ لگی ہوئی تھی اور وہ ایک لوہے کا ٹین کا دروازہ لگا ہوا تھا. کہنے لگے ہم نے اسے اپنی اسٹک سے، اپنی ڈنڈی سے اسے دروازے کو بجایا. تھوڑی دیر کے بعد ایسا چھوٹا سا بچہ باہر آیا تو وہ فوجی افسر کہنے لگے میں نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا کسی بڑے کو بھیجو. تو وہ بچہ کہنے لگا حضور آپ کو جو کہنا ہے مجھ سے کہیے، میں حاضر ہوں. تو انہوں نے کہا پھر میں نے اس سے کہا کہ بیٹا کسی بڑے کو بھیجو. پھر اس نے کہا آپ کو کیا کام ہے، آپ مجھے بتائیے تو صحیح. مگر پھر اس افسر کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا بیٹا بڑے کو بھیجو. تو وہ اندر گیا اور اونٹ کو پکڑ کر لے آیا. کہہ لے ہمارے گھر میں یہی بڑا ہے. آپ بڑا کہتے کسے ہو بھائی؟ جو قد میں بڑا ہو وہ بڑا نہیں ہوتا، جو سوچ میں بڑا ہو وہ بڑا ہوتا. اب اس آیے کریمہ میں الحمدللہ رب العالمین، تھک تو نہیں رہے میری بات ہو، تھوڑا تھوڑا گردن ہلاتے رہیے بات جائے تو. الحمدللہ رب العالمین جب آدمی یہ کہتا ہے نا نماز میں یا نماز کے علاوہ، جیسے ابھی ہم سوچ رہے ہیں اور بول رہے ہیں، تو انسان کے ذہن کے اندر خود اس کا ذہن بڑا ہونے لگتا ہے، بڑا آدمی ہونے لگتا ہے. کم سے کم ایک پیغام یہ ہے کہ جو اللہ کی حمد کرتا ہے وہ چھوٹا کہاں رہتا ہے، خود بڑا آدمی ہوتا چلا جاتا ہے. اب ذرا فائدے دیکھتے چلے جائیے نماز پڑھنے کے فائدے کتنے ہیں. جو لوگ نماز پڑھنے والے لوگ ہوں، اگر وہ نماز کا مطلب سمجھ لیں تو وہ چھوٹے نہیں رہیں گے. اگر آیات پر غور کر لیں، تفسیر پر غور کر لیں تو انسان بڑا ہوتا چلا. الحمدللہ رب العالمین، ہر طرح کی حمد اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے. تھکے بیٹھے نہیں ہیں نا آپ؟ ہمارا رب بھی عالمین کا رب، ہمارا رب عالمین کا رب، ہمارے رب کا رسول رحمت للعالمین. تو پھر جب مولا کسی کو مانیں گے تو وہ مولا کائنات کا ہوگا. تو پھر علی مولا کو مولا کائنات کہا جائے گا. ادھر عالمین کا رب، ادھر عالمین کے لیے رحمت، ادھر عالمین کے لیے مولا. اب آپ کے اور میرے مولا علی نہیں ہے، عالمین کے مولا علی. یعنی دنیا کائنات میں کون سا ذرہ پتہ وجود وحوش طیور وجود مخلوق ہے جو علی کو مولا نہ مانتا ہو. وہ اور بات ہے کہ کچھ مانتے ہیں بولتے نہیں ہیں، اور کچھ ہیں جو مانتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں. تو اب اسی میں لے لیجئے، ہمارا رب بھی عالمین کے لیے، ہم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی عالمین کے لیے، جس علی کا نعرہ لگاتے ہیں وہ بھی مولا کائنات. تو جب اللہ، رسول اور علی کا ماننے والا اس وسیع پیمانے پر مانتا ہو تو خود چھوٹا کیسے رہے گا؟ اس کا دل و دماغ بھی بڑا ہوگا، اس کی سوچ بھی وسیع ہوگی، وہ دوسروں کو گلے لگائے گا، دوسروں کو قریب بلائے گا. میں ان شیعہ بچوں سے ایک جملہ ضرور کہوں گا، تمہاری ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں. شیعہ بچوں کی ذمہ داریاں مسلمانوں میں سارے بچوں سے زیادہ ہیں، اس لیے کہ تم دعویٰ کرتے ہو مولا کائنات کو ماننے کا، اور جو اتنے بڑے مولا کو مانتے ہو وہ چھوٹے دماغ کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کی سوچ چھوٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر میرے علاقے کے اندر، ہماری آبادی کے اندر کوئی غیر شیعہ رہتا ہے اور گھٹا گھٹا رہتا ہے اور کھچا کھچا رہتا ہے اور ہم سے ذرا روٹھا روٹھا رہتا ہے اور ہم سے ذرا ناراض رہتا ہے، ہمیں دیکھ کے منہ موڑ لیتا ہے، تو وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہے. تم اس کے قریب چلے جاؤ. ہمیشہ کنویں کے پانی بن کر کسی کا انتظار نہیں کرو کہ پیاسا تمہارے پاس آئے گا. کبھی چشمے کا پانی بھی بن جایا کرو، اس کے پاس چلے جایا کرو، اس سے جا کے روک لو، بھائی تم ہم سے ناراض کیوں ہو، کیا خفا ہو، ہم سے کیوں پریشان ہو، ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہو.
تو وہ کچھ نہ کچھ ضرور بولے گا. جو بولے گا بتا دوں, وہ جو بولے گا وہ ایک بات یہ بولے گا کہ تم صحابہ کو برا کہتے ہو. تو پھر اسے سمجھائیے گا کہ صحابہ کی تعریف کر لیتے ہیں. صحابہ کہتے کسے ہیں؟ صحابی اسے کہتے ہیں جو نبی کا وفادار, نبی کی زندگی میں بھی رہا ہو اور نبی کی رحلت کے بعد بھی رہا ہو, جنہوں نے نبی کے گھر والوں کو نبی کے بعد تنہا نہ چھوڑا ہو. تو اگر اس تعریف پر تم اور ہم متفق ہیں تو پھر آ کر سوچ لیتے ہیں کہ کون صحابی ہے. اور اگر نبی کا کوئی وفادار ہو اور نبی کے بچوں کا کوئی وفادار ہو, وہ ہمارے سر کا تاج ہے, اس کے پیروں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ہمیں اس سے بات کرنا ہوگی اور اس کے قریب جانا ہوگا, اس سے گفتگو کرنی ہوگی, اس سے مسئلوں کو سننا ہوگا. ایک صلوات اور ہدیہ کریں. آگے بات بڑھے. الحمدللہ, ہر طرح کی حمد اللہ کے لیے ہے. اب ہر طرح کی حمد میں سننا چاہ رہے ہیں تفسیر سورہ الحمد. اب ہر طرح کی حمد میں یہ مراد بھی ہے کہ پرندے جو حمد کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے, جانور جو حمد کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے, پتھر اور پودے جو حمد کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے, جی جن جو حمد کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے, انسان جو حمد کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے. جو بھی حمد کرتا ہے, جیسی جیسی بھی حمد کرتا ہے, کوئی سندھی میں حمد کرتا ہے, کوئی پنجابی میں حمد کرتا ہے, کوئی سرائکی میں حمد کرتا ہے, کوئی فارسی میں حمد کرتا ہے. ہر طرح کی حمد اسی کے لیے ہے جی, ہر طرح کی مدحت اسی کے لیے ہے, ہر طرح کی تعریف اسی کے لیے ہے. کیوں بھائی ہر طرح کی تعریف اسی کے لیے ہے؟ اس لیے کہ اس کے علاوہ اگر کسی اور کی حمد کریں گے تو کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی بند گلی میں کھڑے ہو کے پشیمانی ہوگی کہ ایسا ہمیں بولنا نہیں چاہیے تھا, ہم نے زیادہ بول دیا, یہ اس کا حقدار نہیں تھا. لیکن واحد ذات اللہ کی ہے, جو اس کی تعریف میں کہو گے وہ کم ہے, زیادہ نہیں ہے. لہذا پرندے جب اللہ کی حمد کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں جی, جانور جب اللہ کی حمد کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. اور جانوروں میں جانوروں کی حمد کے بارے میں ائمہ اہل بیت نے بہت کچھ ہمیں بتایا ہے کہ گھوڑا جب ہنہناتا ہے, بولتا ہے, تو وہ کوئی نامفہوم بات نہیں کر رہا ہوتا, تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی, مگر جس کی وہ حمد کر رہا ہے وہ اللہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کیا بول رہا ہے. اللہ کو پتا ہے کہ یہ گھوڑا جب بولتا ہے تو کیا بولتا ہے, وہ اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے. جی مینڈک بولتا ہے تو کیا کہتا ہے, جی کبوتر بولتا ہے تو کیا بولتا ہے, جی اور سانپ بولتا ہے تو کیا بولتا ہے. سنا دوں کوئی ایک جملہ. مرغا جو ہے نا, مرغا جی, یہ مرغی مرغا, یہ جب مرغا بولتا ہے, مرغی بولتی ہے, تو یہ ایک خاص طور پہ صبح کے وقت میں جب یہ بولتا ہے تو ایک خاص حمد کرتا ہے. اللہم لعن, یہ مرغے کی میں آپ کو اللہ کی بارگاہ میں تسبیح سنا رہا ہوں. کہتا ہے اللہم لعن من عاقل والدین, یا اللہ جسے والدین نے عاق کر دیا ہو تو بھی ان پہ لعنت کر. جنہیں والدین نے عاق کر دیا ہو. یہ مرغا بد دعا کر رہا ہوتا ہے نافرمانوں کو, جو والدین سے بدتمیزی کرتے ہیں, جو اماں سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں, جو ابا سے بدتمیزی کرتے ہیں. جوان بیٹھے ہوئے نا اس مجلس میں, اگر ایک جوان بھی مولا حسین سے وعدہ کر کے چلا جائے, مجلس تو مولا حسین کی ہے نا, اس میں اگر ایک جوان بھی اب مولا حسین سے وعدہ کر کے چلا جائے کہ آج کے بعد میں اپنے والد سے بدتمیزی نہیں کروں گا, اپنی والدہ سے بے ادبی نہیں کروں گا, تو آپ یقین جانیے جن مرحومین کی مجلس ترحیم ہے ان کے ایصال ثواب کے لیے اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں. جب تک یہ بچہ نیک اور پرہیزگار اور والدین کا ادب کرنے والا رہے گا, اس وقت تک ان کے بھی اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا. اسی لیے ہم مجلس کرتے ہیں نا. یہ کہتا ہے یا اللہ ان پہ لعنت کر جو والدین سے نافرمان ہے, والدین کے نافرمان, والدین سے بدتمیزی کرنے والے. میرے بچوں جوانوں برداشت کرو مجھے آج,
یہ آج طے کر کے جاؤ اس مجلس اعزاں میں، جب گھر جاؤ نا تو والدہ کو بڑھ کے سلام کرو، ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاؤ جی، ان کے قریب بیٹھ کر ان کے لیے کوئی پانی کا گلاس لے جا کر انہیں پیش کرو۔ اماں کہیں گی آج کیا بات ہے بھائی، کوئی نیا دن نکلا ہے، کیا مطلب ہے تمہارا؟ پوچھے کہ تمہارا مطلب کیا ہے، کیا مقصد ہے، کیوں اتنا میری چاپلوسی کر رہے ہو؟ تو وہ آپ جواب دیں گے کہ آج مجلس میں سن کر آیا ہوں جو ماں باپ کا ادب کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک مقام پاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے گا ان کی آنکھوں میں آنسو، ان کی چہرے کے اوپر رونق، ان کی طرف سے دعائیں۔ جی عزیزو، کسی پیر فقیر کے پاس جا کے دعا کرواتے ہو؟ بڑے بڑے درگاہوں مزاروں پہ جا کے ہم دعا کرواتے ہیں؟ ہمارے اپنے گھر میں اللہ نے پیر بٹھائے ہوئے ہیں، ہمارے اپنے گھر میں ہمارے والدین جو ہیں وہ ہمارے پیر ہیں۔ دنیا کا کوئی پیر دعا کرے وہ قبول ہو یا نہیں ہو اس کے اوپر یقین نہیں ہے، مگر ہمارے والد اور ہماری والدہ ہمارے حق میں دعا کریں یہ قبول ہوگی، یہ اس پہ یقین ہونا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، الرحمن الرحیم، وہ جو رب العالمین ہے وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، وہ رب ہے پالنے والا ہے دھتکارنے والا نہیں ہے، وہ پالنے والا ہے دینے والا ہے عطا کرنے والا ہے منع کرنے والا نہیں ہے، اس کا تو کام ہی دینا ہے۔ تم نے مانگنے میں دیر کی ہے، اسے دینے میں دیر نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو اچھا فقیر بن جاتا ہے اللہ اسے غنی بنا دیتا ہے، جو اس بارگاہ میں اچھا جھکنے والا ہوتا ہے۔ جی میرے پاس ہر کام کے لیے وقت ہے، مجھے معاف کیجئے گا چاچا 6 گھنٹے تک میں کسی جگہ پر بیٹھ کر کچہری اور گفتگو اور ملاقات اور بیٹھکیں کر سکتا ہوں، مگر 10 منٹ کی نماز پڑھنے میں مجھے پریشانی ہے۔ 10 منٹ نماز کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں نکل پا رہا، مگر اس کے باوجود بھی وہ کھلا رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارا دماغ چل رہا ہے، ہماری زبان چل رہی ہے، ہمارے ہاتھ پیروں میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اس نے کروڑوں ملینوں مالیت کی چیزیں ہمیں مفت میں دی بھی ہیں۔ آپ میں سے کوئی ہے کہ جو 5 لاکھ روپے دے کر دونوں آنکھیں دے دے؟ آپ کہیں گے جی میں 5 لاکھ نہیں 50 لاکھ بھی دو گے دونوں آنکھیں نہیں دوں گا۔ میں ایک دفعہ 50 لاکھ لے کے ساری زندگی کے لیے اندھا کیسے ہو جاؤں؟ یعنی یہ 50 لاکھ کی مفت میں آنکھیں ملی ہوئی ہیں۔ اللہ نے ہمیں 50 لاکھ کی مفت میں آنکھیں دی بھی ہیں۔ پروردگار عالم نے، آپ کہیں نہیں جائیے، صرف ایک ہماری جو بھمیں ہیں نا، یہ بھمیں دونوں طرف، یہ ایک ہماری ہٹنا شروع ہو جائیں اور گرنا شروع ہو جائیں تو ہم اس کے علاج کے لیے 10 لاکھ روپے لگا دیں گے۔ ڈاکٹروں کے پاس جا کے کہ کچھ کرو بھائی، یہ عجیب سا چہرہ ہو گیا، ہم تو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، ہماری ایک جو ہے نا یہاں سے اتر گئے بال، تو یہ اس کا علاج کرو، معلوم ہے 10 لاکھ روپے خرچ ہو گئے اور وہ بال آنا شروع ہو گئے۔ تو اللہ نے تو یہ بال جو ہے نا مفت میں ایسے ہی دیے، وہ تو ہم سے کچھ بھی نہیں مانگ رہا، وہ تو کہہ رہا ہے کہ جتنا تم میرا شکر ادا کرو گے میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، میرا شکر تو کرو۔ وہ رحمان اور رحیم، وہ عالمین کا رب، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جس کا کام ہی رحمتیں اور جس کا کام ہی برکتیں عطا کرنا ہو، جس نے اپنے آپ کو کتب علیہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لکھا ہوا ہے، یعنی وہ رحمت کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرنا چاہتا۔ وہ غضبناک تنبیہ کے لیے ہوتا ہے، مگر رحمت اس کا اصلی کام ہے۔ اور خاص طور پر اگر کوئی توبہ کر لے، معافی مانگ لے اور اللہ سے عہد کر لے کہ اللہ آج کے بعد پھر یہ گناہ نہیں کروں گا، آج کے بعد یہ کمزوری نہیں ہوگی، تو پھر ایسا بندہ تو اللہ کو اور زیادہ اچھا لگتا ہے۔ میں حسینی عزاداروں سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے پاس مصلی بھی ہے اور غازی عباس کا علم بھی ہے، جن کے پاس مولا عباس کا علم بھی ہو اور اللہ کی عبادت کے لیے مصلی بھی ہو،
ان سے زیادہ اور کون سرفراز اور غنی اور مستغنی ہوں گے؟ ہمیں کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں صحراؤں میں، دروں میں، بیابانوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں 2 رکعت نماز اللہ کی بارگاہ میں پڑھنا اور مولا عباس کو سلام کرنا، پھر دیکھیے عطائیں ہی عطائیں ہوتی چلی جائیں گی۔ وہ رحمان اور رحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ پھر اس کے بعد وہ جو عالمین کے لیے رب ہے، جو رحمان اور رحیم بھی ہے، وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں آخر میں تمہارا نامہ عمل آنا ہے، وہ مالک یوم الدین ہے۔ قیامت میں جب سب کو کہیں جا کے پہنچنا ہے، تب اس کے ہاتھ میں اختیار ہے۔ یہاں اپنی منمانیاں ہم نے خوب کر لی، تھکے تو نہیں؟ یہاں ہم نے اپنی پسند کے کام خوب کر لیے، مگر بالآخر سامنا اللہ کا کرنا ہے، اسی کو جواب دینا ہے۔ وہ مالک یوم الدین ہے۔ یوم الدین سے مراد یوم جزا، دین سے مراد یہاں جزا ہے، یعنی جس دن جزا ملنی ہے، جس دن سزا ملنی ہے، جس دن نتیجہ ملنا ہے، جس دن ہاتھ میں نامہ عمل آنا ہے۔ اللہ نہ کرے الٹے ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے۔ الٹے ہاتھ میں نامہ عمل اسے دیا جائے گا جو گناہگار ہوگا۔ اگر سیدھے ہاتھ میں پکڑا رہا ہوگا تو بس یہ سیدھے ہاتھ میں دینا ہی پیغام ہوگا کہ تم پاس ہو۔ فائل تو بعد میں کھولیں گے، نمبر بعد میں دیکھیں گے، پوزیشن بعد میں دیکھیں گے، کون سا گریڈ ملا یہ بعد میں دیکھیں گے، مگر سیدھے ہاتھ میں نام عمل کا آنا بتا رہا ہوگا تم پاس ہو گئے ہو۔ اور جنہیں سیدھے ہاتھ میں نام عمل دیا جائے گا، ان کے نام عمل پہ لکھا ہوگا صحیفۃ المؤمن حب علی۔ مومن کے نام عمل کے اوپر لکھا ہوگا محبت علی۔ ہماری فائل کا نام ہے حب علی، یہ ہماری فائل ہے نا، اس کا نام ہے حب علی۔ اللہ کرے ہمیں حب علی والی فائل ملے۔ حب علی ہمیں بڑوں نے دیا ہے، بزرگوں نے دیا ہے، ماؤں نے دودھ میں پلایا ہے، یہ گھر کی بڑی بوڑھیوں نے جھولا جھلاتے جھلاتے علی علی سکھایا ہے، گھر سے ہی ہمیں مولا علی کا نام سنایا گیا ہے۔ یہ نام ہمیں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، بہت پیارا لگتا ہے، ہم اس نام پہ جان دینے کو تیار ہیں اور ساری زندگی اس نام پہ قربان کرنے کو تیار ہیں۔ قیامت میں ہماری فائل کے اوپر لکھا ہوگا حب علی۔ جب اس پہ حب علی لکھا ہوگا تو یہ ایک اعلان ہوگا کہ نہیں، یہ اس طرف نہیں جائے گا، یہ جنت کی طرف جائے گا، یہ جنت کا راہی ہے۔ بات آگے بڑھے، مالک یوم الدین۔ اب یہاں یہ جو 3 آیتیں ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ ہے مناجات، یہ ہے مناجات۔ میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مگر ایک مرتبہ لہجہ بدلا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک مرتبہ اب مناجات سے دعا شروع ہوئی۔ پہلی 3 آیتیں مناجات ہے، تھک رہے ہیں آپ بھئی، یہ کیونکہ روزانہ پڑھتے ہیں تو ذرا تھوڑا اور لطف بڑھ جائے گا۔ اب جب نماز پڑھیں گے نا آپ، اب جو میرے بچے نماز پڑھیں گے تو نماز کا مزہ ہی بدل جائے گا کہ آج فلاں مرحوم کی مجلس میں گئے تھے، وہاں سورہ الحمد کی تفسیر سن کر آئے ہیں، اب نماز کا ذائقہ بدل گیا ہے۔ اب نماز تو روزانہ پڑھتے تھے مگر اب کچھ اور مزہ آ رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ پھر فوراً لہجہ بدلا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی جیسے سامنے کوئی آ گیا ہو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ جو پہلے والی 3 آیتیں تھیں نا، وہ ایسا ہے جیسے آپ کسی بادشاہ کے سامنے اس کی تعریفیں کریں، اور جیسے تعریفوں کا ایک مقام بڑھتا چلا جائے اور فوراً بادشاہ سامنے آ کے کہے ہاں بات کرو، اب بات کرو مجھ سے، تو ہم گویا اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر پہلے اس کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ ہم نے 3 جملے تعریفوں میں کہے، فوراً اللہ ہمارے سامنے آیا کہ مجھ سے بات کرو، تو فوراً اب بندہ بات کرنا شروع کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ جیسے جیسے معراج ہو رہی ہو، یعنی پہلی 3 آیتیں معراج کا سفر ہے اور چوتھی آیت معراج ہے۔ اب پہنچ گئے اس کی بارگاہ میں۔ بھائی نماز مومن کی معراج ہے، یہ نماز مومن کی معراج سورہ الحمد کی وجہ سے بنتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پر اللہ سے اب بات شروع ہو گئی، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم،
یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پر قائم رکھ. میں بہت ہی روشن انداز سے کہوں ہمیں علی کے رستے پر قائم رکھ. ہمیں علی والا بنا رکھ. ہم علی کا دروازہ چھوڑ کے نہ جائیں. تو اب دیکھیں سورہ الحمد پڑھ رہے ہیں مگر تولا شروع ہو گیا. محبت کی باتیں شروع ہو گئی. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ رستہ، ان کا رستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں. کن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں؟ جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں انہی کو پنجتن کہا جاتا ہے. ہمیں پنجتن کے رستے پر، ہمیں اہل بیت کے رستے پر قائم رکھیں. صراط الذین انعمت علیہم. اب یہاں تک ہے تولا. فوراً الحمد میں تبرہ شروع ہوا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہمیں ان کے رستے پہ نہ رکھ جن پہ تو غضبناک بھی ہوا، جو گمراہ بھی تھے، جن پہ تو ناراض بھی ہے اور جن پر تو جو تیری بارگاہ سے گمراہ بھی ہے. پہلا عنوان ہے تولا کا، دوسرا عنوان ہے تبرہ کا. کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جو تولا و تبرہ نہ کرتا ہو. یہ لفظ چڑھنے کے لیے نہیں ہے، سمجھنے کے لیے. تبرہ گالی کو نہیں کہتے، نا اہل کو نہ ماننے کو کہا جاتا. جب آپ کسی نا اہل کے سے انکار کریں کہ ہم اسے نہیں مانتے، ہم اس کے پاس نہیں جائیں گے، ہم اس سے نہیں ملیں گے، ہم اس سے جا کے بات نہیں کریں گے. میرے بچوں، جوانوں، جو تولا اور تبرہ کا مطلب سمجھتے ہو نا، وہ ہر دروازے پہ نہیں جاتے، وہ ہر ایک کے لیے نہیں جھکتے، وہ ہر ایک کے دروازے پہ جا کے سوال نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں میرٹ پر بات کرو، قابلیت کی بنیاد پر بات کرو. وہ کوئی بڑا ہوگا مگر ہم اس کے دروازے پہ اس لیے نہیں جائیں گے اس لیے کہ شایع نشان نہیں ہے، کوئی علی والا ہو اور ایسے کے دروازے پہ چلا جائے کہ جو یزید کو مانتا ہو. میری مراد کرداروں کی ہے، میری مراد کرداروں کی ہے. کردار بلند ہوتا چلا جاتا ہے جب ہم سورہ مبارکہ الحمد کی تفسیر پڑھتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، ان کا رستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی. غیر المغضوب علیہم، ان کا رستہ نہیں جن پر تو غضبناک ہوا. ولا الضالین، اور ان کا رستہ بھی نہیں جو گمراہ ہوئے. گمراہوں کا اور مغضوبوں کا رستہ نہیں چاہیے. مغضوبوں کا رستہ کیسا بے وقوف ہوگا وہ شخص. میں کیسے بولوں، وہ کتنا بڑا بے وقوف ہوگا جو ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جائے گا جن پہ اللہ ناراض ہے. وہ تو خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، تجھے کیا بچائیں گے. وہ تو خود مشکل میں مبتلا ہیں، وہ تیرے کام کیا آئیں گے. اور اگر یہاں کچھ انہوں نے دکھاوے کا ماحول بنا بھی لیا تو آخرت میں تو وہ جان چھڑا رہے ہوں گے. کہا میرے پیچھے کہاں آ رہے ہو، مجھے تو خود دوزخ میں لے جا رہے ہیں. لہذا قرآن کی آیات ہے کہ وہاں پر وہ کہیں گے کاش ہم انہیں اپنا دوست نہ صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. قرآن کہہ رہا ہے کاش ہم نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. بھائی جب اللہ نام نہیں لے رہا تو شیعہ نام کیوں لیتا ہے؟ اللہ نے بھی فلاں کہا ہے، نام نہیں لیا اللہ نے. تو کسی سے دوری اور کسی سے وہ پتہ ہونا چاہیے دماغ میں. ضروری ہے نام لیں آپ. نام لے کے تبرہ کرنا، اس سے ممکن ہے فساد ہو جائے، نقصان ہو جائے. تو بس سیدھا سیدھا کہیں اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. کیا ہوا، سب لعنت نہیں کرتے کیا؟ اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت پیش ہوا. تو یہ بہت ہے، کافی ہے. جہاں جو دشمن ہوگا لعنت خود پہنچے گی. آپ کو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کچھ کہنے کی. خلاصہ یہ کہ سورہ مبارکہ الحمد ہماری شخصیت کو بلند کرتا ہے. یہ سورہ الحمد ہمارے قد کو اونچا کرتا ہے. اور جتنا قد اونچا ہوتا چلا جائے گا، شخصیت بڑی ہوتی چلی جائے گی، سماج بڑا ہوتا چلا جائے گا، معاشرہ ترقی کرے گا، راہیں بہتر ہوتی چلی جائیں گی، ماحول اچھا ہوتا چلا جائے گا اور مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے اور ہمارا جو معیار ہے وہ اونچا ہوتا چلا جائے گا. ہم در حقیقت
اس دروازے پر بیٹھ کر اپنے معیار کو بلند کرنا چاہتے ہیں۔ یہ فرش اگر شادی میں بچتا تو آپ اس میں جوتے لے کے آتے، لیکن یہ فرش حسین کے نام پہ بچھا ہے، اس میں مٹی ہے، یہ گندا ہے، آپ کو اس سے غرض نہیں ہے۔ آپ کو تو اس سے غرض ہے کہ وہاں جوتیاں اتاری جاتی ہیں جہاں آسمان سے نور اتر رہا ہو۔ جب مجلس ذکر امام حسین ہوتی ہے تو عرش کے فرشتوں کو اللہ کہتا ہے تمہیں زمین پر کچھ نظر آ رہا ہے؟ تو عرشی فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جیسے زمین والے آسمان پہ ستارہ دیکھتے ہیں ہم آسمان والے زمین پہ چمکتا ہوا ستارہ دیکھ رہے ہیں۔ آواز قدرت آتی ہے یہ ستارہ نہیں ہے، یہ زمین پر ایک فرش بچھایا ہے میرے حسین کا ذکر کرنے کے لیے، تو وہ جگہ ستارے کی طرح چمک رہی ہے اور ہم اس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا فرشتوں کے دیکھنے کی جگہ ہے یہ۔ فرشتے اس جگہ کو دیکھتے ہیں جہاں اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہو۔ کیوں بھائی کیا خاص بات ہو رہی ہے؟ اہل بیت کا ذکر کیونکہ ہمیں بڑا کرتا ہے، بلند کرتا ہے، ہمارے کام کو بہتر کرتا ہے، ہماری شخصیت کو بہتر کرتا ہے، ہمارے فہم کو بہتر کرتا ہے، ہمیں بڑا آدمی بناتا ہے۔ لہذا جو اہل بیت کا ذکر سننے والے ہیں دنیا میں کرنے والے ہیں ان کی شخصیت ہی کچھ اور ہے۔ میں آج ان طالب علموں کو، ان بچوں کو ہوم ورک دے رہا ہوں، تم گوگل پہ جا کر اور یوٹیوب پہ جا کے سرچ کرو کہ دنیا میں جس نے بھی اہل بیت سے محبت اور الفت کا اظہار کیا ہے اس کا مقام ہی کچھ اور ہے۔ وہ ہندو ہو، وہ عیسائی ہو، وہ یہودی ہو، وہ سنی ہو، وہ شیعہ ہو، جس نے اپنے آپ کو علی مولا کے اور سیدہ کے دروازے پہ جھکایا ہے اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہے، اس کا انداز ہی کچھ اور ہے، اس کا معیار فہم ہی کچھ اور ہے۔ جی ایک مرتبہ جب گاندھی جی کے بارے میں ہم سناتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ جملہ کہا، ہم جو نیلسن منڈیلا کے لیے جب سناتے ہیں کہ انہوں نے یہ جملہ کہا، ہم مثلا مثال کے طور پر ارسطو کے لیے، سقراط کے لیے، فارابی کے لیے، مثلا ملا ہادی سبزواری کے لیے بڑے بڑے نام، جیسے یہ اہل بیت کا ذکر ان کی زبان پر آتا ہے ان کی شخصیت کو اونچا کر دیتا ہے، وہ انہیں بڑا کر دیتا ہے، اور جو بڑا ہونا چاہتا ہے اسے یہ ذکر کرنا پڑے گا تاکہ وہ بڑا ہوتا چلا جائے۔ جی میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو پیسے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے خود کو بھی کچھ دیر کے لیے پیسے والا سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی الٹا بھی ہے کہ اگر ہم کسی کمزور ذہن والے کے پاس بیٹھے تو کبھی کبھی ہمیں بھی شک ہونے لگتا ہے کہ ہم غلط تو نہیں کہہ رہے۔ 2 گھنٹے تک گلاب بیچنے والے کی دکان پر اگر بیٹھ کر آئیں تو 4 گھنٹے تک ہمارے اندر سے گلاب کی خوشبو آتی ہے۔ تو جو 70 سال سے 80 سال سے حسین حسین کر رہے ہیں ان میں حسین کے کردار کی خوشبو نہیں آئے گی۔ یہ ہمارے قد کو بلند کرنے کا طریقہ ہے۔ میں گزارش کروں گا اپنے بانیان سے، اس مجلس کے انتظام کرنے والوں سے جنہوں نے انتظام کیا ہے، آپ ہمیشہ کرتے ہیں یہ کام، لیکن جتنا اللہ نے دیا ہے اس کے مطابق بار بار ذکر اہل بیت کا انتظام کریں، چاہے وہ قصیدہ پڑھ کے مولانا حضرات نہ آ سکیں، خطیب اچھا نہ آ سکے، مثلا قصیدہ ہو جائے، حدیث قصہ ہو جائے، نوحہ ہو جائے، ماتم ہو جائے، مگر اس نوحے کے بول میں بھی تو یہی ذکر ہے نا کہ ایک پیاسا تھا جس نے مولا کی خاطر خود کو پیاسا رکھا، پانی نہیں پیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کوئی حضرت عباس کا ذکر سنے اور اس میں وفاداری نہ آئے؟ یہ کیسے ممکن ہے کوئی حضرت علی اکبر کے مصائب سنے اور اس کے اندر جمع مردی اور بہادری اور شجاعت نہ آئے؟ یہ کیسے ممکن ہے کون و محمد کا ذکر سنے اور اس میں رشتوں کی پاسداری نہ آئے؟ یہ کیسے ممکن ہے کوئی حضرت قاسم کا پامال لاشا سنے مگر اس کے اندر اپنے چچا سے وفاداری نہ آئے؟ اور کربلا میں تو ایک اور منظر بھی ہے، یہ کیسے ممکن ہے کوئی زینب کے چادر کا نوحہ سنے اور وہ بی بی پردہ نہ کرتی ہو؟ خود بخود انسان کا کردار بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ کربلا آ جائیے۔ آپ کے اس علاقے کے اندر ہم بیٹھے تو آپ کے اس علاقے میں، اس گاؤں میں ہیں، مگر چلیں کچھ دیر کربلا چلتے ہیں، یعنی بدن ہمارا یہاں رہے، ذہن کربلا آ جائے۔
وہاں حسین لاشیں اٹھا رہے ہیں، لاشیں بھی ایسے لاشیں، کبھی غلام کا لاشا لا رہے ہیں، کبھی حر کے بیٹے کا لاشا لا رہے ہیں، اور کسی کا لاشا بھی حسین کسی اور کو اٹھانے نہیں دے رہے۔ اگر غلام کا لاشا اٹھاتے ہیں تو 4 غلام آگے بڑھ کے کہتے ہیں مولا یہ ہم اٹھائیں گے، فرماتے ہیں نہیں، یہ میرا محب ہے، یہ میری محبت میں مارا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حر جب اپنے بیٹے کی لاشے پہ پہنچا نا، ایک باپ کو زخمی بیٹا اگر آواز دے کہ میری مدد کریں تو باپ کتنی جلدی پہنچے گا، اولاد والے جانتے ہیں۔ جب حضرت حر کے بیٹے نے آواز دی نا بابا میری مدد کریں، تو حر کتنی جلدی پہنچا ہوگا، کچھ دیر کے لیے سوچئے۔ مگر عجیب منظر تھا، جب حر پہنچا تو کیا دیکھا، حسین لاشا اٹھا چکے ہیں۔ امام حسین کی گود میں حر کے بیٹے کا لاشا تھا۔ آگے بڑھ کر کہا مولا یہ غلام زیادہ ہے، اس کا لاشا میں اٹھاؤں گا۔ فرمایا حر جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا، جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ اور امام حسین نے حضرت حر کے بیٹے علی ابن حر ابن یزید رعائی کی میت خود امام حسین نے اٹھائی اور وہاں لے جا کے رکھی جہاں سارے جنازے لے جا کے رکھ رہے تھے۔ امام حسین رو لیے نا، اب آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس وقت کون تھا جب علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے، جو پڑھ کر کوئی کہتا مولا جوان بیٹے کے میت باپ نہیں اٹھاتا۔ حسین مولا نے علی اکبر کا لاشا تو اٹھا لیا، مگر بوڑھے باپ سے لاشا اٹھتا نہیں تھا، کبھی آگے جاتے تھے اور پھر رکھ دیتے تھے میت کو۔ اسی اثنا میں ایک مرتبہ برابر سے سلام کرنے کی آواز آئی، امام نے مڑ کے دیکھا تو جناب زینب کھڑی تھی۔ فرمایا بھائی اس کی میت زینب اٹھائے گی۔ واحد حضرت علی اکبر کا لاشا ہے کربلا میں جو جناب زینب نے امام حسین کے ساتھ اٹھوایا ہے، اور بی بی نے اپنے بھتیجے کا لاشا لا کے وہاں رکھا جہاں اور لاشیں رکھے ہوئے تھے۔ حسین لاشیں بہت اٹھایا زدہ ہو، مگر رو لیا، ایک لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا۔ کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اجرکم اللہ۔ جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں کہ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا اس کا ثواب ہی کچھ اور ہے، وہ عاجزی ہے، وہ خاکساری ہے، وہ مولا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکانا ہے۔ جب بلند آواز سے ہم روتے ہیں، میرے مولا نے وہ ننھا سا لاشا اس ماں کی گود میں دے دیا جس نے یہ بچہ دیا اس لیے تھا کہ پانی پلا کر لے آئے۔ فرمایا رب آپ پانی تو نہیں پلا سکا مگر اس بچے کے گلے پہ تیر لگ گیا۔ جناب رباب نے ننھے لبوں پہ لب رکھ دیے، اس بچے کی ماں نے چھوٹے چھوٹے لبوں پہ لب رکھ دیے، بوسہ دے کر کہا یا بنیا ام مثلو کا ینہر، اے میرے لال عرب تو اونٹنی کے بچے کو بھی نہر نہیں کرتا، اے میرے لال کیا تجھ جیسوں کو نہر کیا جاتا ہے؟ اور پھر اس ننھی سی میت کو ایک باپ اور ایک ماں نے قبر کے حوالے کر دیا۔ عزادارو کربلا میں اب حسین اکیلے تھے، بہت روئے نا آپ کی سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جو حسین 100 سے زیادہ لاشیں اٹھا کے لائے اس حسین کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ میرے مولا حسین کا لاشا کوئی لانے والا نہیں تھا۔ 3 دن تک زہرا کے بچے کا لاشا زمین کربلا پر بے گورو کفن رہا، گھوڑے بھی دوڑا دیے گئے، بہن سے بھائی کا بدن پہچانا نہیں گیا، امام سجاد کے حالت غیر ہوتی رہی، 4 سالہ بچی سکینہ سے تو دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ جناب رباب امام حسین کی زوجہ نے جب اپنے مولا کا اپنے شوہر کا لاشا دھوپ میں دیکھا تو کیا بولتی کیا کہتی؟ جناب رباب کا تازیانہ مارا گیا تو مڑ کر دیکھا اور کہا اے میرے والی تمہارا لاشا دھوپ میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، تم سے وعدہ کر کے جا رہی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں۔ تو جناب رباب جب تک زندہ رہیں ہمیشہ دھوپ میں بیٹھتی تھی۔ بہت گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی، بس یہ روایت سن لیجئے۔ ابو حمزہ صومالی ماہ مبارک رمضان میں جن کی دعا ہم پڑھتے ہیں دعائے ابو حمزہ، وہ کہتے ہیں واقعہ کربلا کے بعد میں امام سجاد سے ملنے گیا تو کنیز نے مجھے صحن سے گزار کے حضرت کے حجرے میں پہنچایا تو کہنے لگے جب میں جا رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا، ایک بی بی ہے جو برقع پہنے دھوپ میں بیٹھی ہے۔ ابو حمزہ کہتے ہیں میں نے بہت دیر شاید کئی گھنٹے امام کی خدمت میں رہا
اور جب واپس جانے لگا پھر کنیز نے مجھے صحن سے گزار کے دروازے تک پہنچانا چاہا تو میں نے کیا دیکھا کہ جہاں وہ بی بی برقع پہنے دھوپ میں بیٹھی تھی وہاں اب سایہ آ گیا ہے، دھوپ دوسری جگہ چلی، تو وہ وہاں سے اٹھ کر دھوپ میں جا کے بیٹھ گئی۔ تو ابو حمزہ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا تو امام سجاد کی آواز آئی، ابو حمزہ کیا سوچ رہے ہو؟ تو میں نے کہا مولا شاید کسی غلطی پر آپ نے اپنی کنیز کو سزا دی ہے اور اسے دھوپ میں بٹھا دیا ہے، مولا میری وجہ سے اسے معاف کر دیجئے، مدینے کی دھوپ بہت سخت ہے۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا ابو حمزہ میری ماں رباب ہے، میرے بابا سے وعدہ کر کے آئی تھی جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، اجر و کمال اللہ۔ بہت گریہ ہو گیا، بس مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ جب ابو حمزہ چلے گئے تو امام سجاد جیسے بچے ماؤں کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں نا، ایسے امام سجاد جناب رباب کے برابر میں آ کے بیٹھے اور کہا اماں اب تو غیر بھی کہتے ہیں کہ سائے میں آ جائیے۔ تو جناب رباب نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا اے زین العابدین کیا ہرملہ مارا گیا؟ جس نے میرے بچے کے گلے پہ تیر مارا، جس نے حسین کے سینے پہ تیر مارا، کیا وہ مارا گیا؟ کہا نہیں بی بی وہ نہیں مارا گیا۔ کہا اے زین العابدین جب اس کے مرنے کی خبر آئے تو بتانا۔ جب ہرملہ کو مارا گیا نا تو ساری بیویاں جمع ہوئیں، امام سجاد کے ساتھ آ کر جناب رباب کے برابر بیٹھی اور کہنے لگی بی بی ہرملہ مارا گیا، اب تو سائے میں آ جائیے۔ تو بی بی کو لے کر آ رہے تھے، پکڑ کر لا رہے تھے، تو جیسے ہی دھوپ میں سے سائے کے قریب آئی نا تو مدینے سے کربلا کا رخ کیا اور کہا میرے والد تم سے وعدہ کیا تھا، ایک جانب امام سے وعدہ ہے، ایک جانب امام کا حکم ہے، زین العابدین کہہ رہے ہیں کہ سائے میں آ جائیے، آپ سے وعدہ کیا تھا کہ دھوپ میں بیٹھوں گی، میری محبت کی لاج رکھنا۔ بس جیسے ہی سائے کی طرف قدم بڑھا بی بی کی گردن ڈھلکنا شروع ہوئی، بی بی زینب کی آواز آئی انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ حسین کی عزادار جناب رباب دنیا سے چلی گئی، بی بی کا جنازہ مدینہ منورہ میں شان سے اٹھایا گیا۔ جس حسین پہ روتی رہیں وہ 3 دن بے گور و کفن رہے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت